ساتھ ہے۔ فتاویٰ الرضویہ کی 29ویں جلد میں کفر ابی طالب پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 60 دلائل قائم فرمائے ہیں، اور امت کے تمام محدثین نے ابو طالب کو طبقات صحابہ میں شمار نہیں کیا، تو کیا اب ہم سب کو کافر کہیں گے 1400 سالہ صحابہ کو، تابعین کو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پیش کیا تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب جتنے جوڑ توڑ ہمارے ملا صاحب لگاتے ہیں، وہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا، تو نبی تو ایک فرعون کے گھر بھی تھا، یہ دلائل نہیں چلیں گے۔ ساری فضیلت شروع ہوتی ہے کلمہ طیبہ سے، اور ہم ڈاکٹر صاحب کی ادمن خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی کلمہ طیبہ سے شروع ہو رہی ہے۔ بات کلمے کی ہے، کلمہ آپ دکھا دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نعرہ مستانہ ابھی لگا دیتے ہیں۔ ان کا جنازہ ٹھہر جائے، میں آپ کی بات میں بولا نہیں تھا، آپ میری میزبانی قبول فرمائیں۔ میں ابو طالب کا جنازہ آپ دکھا دیں، کس نے پڑھایا، کیسے پڑھا گیا، ہم ابھی آپ کے ساتھ نعرہ مستانہ لگاتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سید ہیں، آپ تو اب تشریف لا رہے ہیں، ہم سید ہیں، ہمارا گھرانہ ہے، پر کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ اور پھر پوری 1400 سالہ تفاسیر کو دریا برد کرنا پڑے گا، اور ان مفسرین محدثین پر کفر کے فتوے لگانے پڑیں گے۔ اور بہرحال ہمارا اس معاملے میں ابھی تک تو پلہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، اللہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب جیسی کوئی ہستی ہمارا مان تران توڑ دے اور ابو طالب کا کلمہ پڑھنا سکھا دے کہ یہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے کلمہ کیسے پڑھا، سیدنا عمر نے کیسے پڑھا، حضرت عثمان نے کیسے پڑھا، ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولا علی نے کیسے پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی کنیت بھی اس بیٹے کے نام پہ رکھی جو مسلمان نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضور کو نہیں دیا، حضور نے مانگا تھا۔ یہ حقائق بھی بتانے چاہیے۔ اور ابو طالب نے اپنا نام بھی چینج نہیں کیا تھا، وہی کفر والا نام چل رہا تھا، جبکہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ اپنا نام چینج کر لیتا تھا۔ تو چلے، حضرت نے فرمایا ہم نے سن لیا، ہم نے کہا ہم نے سن لیا، اب ہم بیٹھیں گے، بعد میں بات ہوتی رہے گی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ساڈا بلہ بھاری ہے، اعلیٰ حضرت کا بلہ بھاری ہے۔ کروڑوں میرے جیسے ملا ڈاکٹر پروفیسر ہوں، اعلیٰ حضرت کی الف کو بھی نہیں ابھی تک پہنچے، اور جب وہ پہنچے گا تو ہم انشاءاللہ کندھوں پہ بٹھائیں گے۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب ہماری پلکوں پر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، چشم معروشن دل ماشاد۔ میں سید ہوں، مجھے مولویوں نے فون کیے، اور جی ان کو کس نے بولا، میں کہا میرا گھر ہے، میں کہا خاندانی لوگ ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، پلکوں پر بٹھائیں گے، آپ بھی بٹھائیں گے، ہمارے مہمان ہیں۔ اور میزبانی اور مہمانی کا کوئی مذہب ہے، کسی اور مذہب کے ہوتے میں پھر بھی یہی سلوک کرتا۔ میں گیا گلفام ہاشمی سے ملنے، شیعوں کا خطیب ہے، اس نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا۔ وہ کبھی میرے پاس کئی شیعہ ہیں، مجھے ملے ہیں، میں نے پلکوں پہ بٹھایا۔ ابھی میں گیا تھا ادھر، یہ کیا گاؤں کا نام ہے، جتی، میں نے کہا بھائی شیعوں محرموں میں ایک تقریر ذکر حسین پہ میری بھی کرا کے دیکھ لو، توڑے جاکرہ کو پتہ ہی کوئی نہیں حسین کی نو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہوتے یا اپنی طرف سے بات کرتے تو ہم بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح ٹکرانے کا ظرف رکھتے ہیں، پر کیا کریں، انہوں نے بات ہر بات یا قرآن سے کی ہے یا سرکار کی زبان مبارک سے۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا بٹھانا قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہم سب کی معاف فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کی، اپنی توحید کا دامن، سرکار کی ختم نبوت کا دامن، اصحاب و اہل بیت کا دامن ہمیں تا حیات عطا فرما۔ نبی کی آل ہماری ایک آنکھ کا نور، نبی کے اصحاب ہماری ایک آنکھ کا نور۔ اللہ یہ دونوں نوروں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اصحاب کی بے ادبی سے پہلے عزت کی کلمے کی موت دے،
اہل بیت کا جو دشمن ہے، جو منکر ہے، وہ بھی جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اللہ ان باطل لوگوں سے اور باطل فرقوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں سب کا دامن، سب وہ جو جن پر تو راضی ہے، سب وہ جن پر تیرا مصطفیٰ راضی ہے، ہمیں ان کے دامن سے وابستگی ہے کامل نصیب فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے خیالات کو پاکیزہ بنا، میرے خیالات کو بھی پاکیزہ بنا، اور ہمیں سلف صالحین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط القرآن نہیں ہے، صرف صراط الحدیث نہیں ہے، صراط الذین ہے، اور وہ بھی انعمت علیہم ہے۔ تو علیہم میں 4 طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چاروں کے دامن سے اللہ ہمیں کامل وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔